ہے کہ 2 دن انہوں نے کہا تھا رابطہ نہیں ہوگا، تو پھر کس پوائنٹ پہ آ کے آپ کو لگا کہ آپ کو جو ہے وہ سرچ کرنا چاہیے؟ کو پتہ ہے جو مائیں ہوتی ہیں نا، ان کو اندر ہی اندر نا ریلائز ہو جاتا ہے کہ میرے بچے خطرے میں ہیں یا کوئی ایسا نا. تو گولز کافی تھے، سب ادھورے رہ گئے ہیں. اگلے دن اچانک سے مجھے کال کی ہے، ویڈیو کال نا. تو اسلام آباد سے ان نے عمر کو لیا ہے، وہاں پہ وہ اسٹڈی کرتا تھا. تو مجھے کال کیا اور مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے کہتا ہے بچو ہم جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کدھر؟ کہتا ہے ہم گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. اور واصف کی طرف نا کیمرہ گھما کے نا مجھے کہتا ہے ہم بہت خوش ہیں، ہم جنگ جیتے ہیں. جانے سے پہلے انہوں نے آپ کو انفارم کیا، تو کب آپ کا جو ہے وہ رابطہ ان سے جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا؟ کس پوائنٹ پہ آ کے، کتنے دن بعد؟ جب وہ گئے ہیں اس کے بعد رابطہ تو نہیں ہمارا ڈائریکٹ ہوا، باقی وہ ویڈیوز شیئر کرتا رہا واٹس ایپ پہ یا اسنیپ چیٹ پہ نا. تو اپنی اور نا مجھے کہتا ہے ویڈیو تم کھول کے کیوں نہیں دیکھتے؟ میں ویسے ہی تھوڑا بزی تھا کام میں. مجھے کہتا ہے کیوں نہیں کھول کے دیکھتے؟ مجھے پتا ہے تم جیلس ہوتے ہو ہمارے سے نا، ویسے ہی نا مجھے تنگ کرتا ہے. تو کہتا ہے ابھی تو ہمیں تم بہت کچھ دکھائیں گے آپ لوگوں کو. جمعے والے دن 16 مئی کو نا میں صبح اٹھوں اپنا روٹین پہ ہی، اس کا آیا ہوا تھا سلیمان کا. کہتا ہے کہ ہم 1-2 دن ہمارا نیٹ ورک نہیں ہوگا اور نہ ہم اسکردو کی طرف جا رہے ہیں، تو ماما کو بتا دینا اور گھر والوں کو بتا دینا. میں نے نارملی اس چیز کو لیا، مجھے نہیں تھا آئیڈیا کہ یہ چیز ہو جائے گی. ہاں جب وہ میں نے میسیج، ابھی میں ریلائز کرتا ہوں کہ جب وہ میسیج میں نے سنا نا، آئی تھنک تب حادثہ ہو چکا تھا. پھر ہم نے مزید نہ فوراً ڈی جی جو ہے ریسکیو 1122 ان کو ریکویسٹ کی، اور مزید جو ہے سارے اداروں کو نا ہم نے الرٹ کر دیا اس چیز کے بارے میں نا. پھر بات وزیر اعلیٰ تک بھی گئی ہے، وزیر اعلیٰ نے بھی بولا ہے کہ سارے ریسورسز آپ استعمال کرو. آپ کی فیملی کا کیا ری ایکشن تھا جب ان کو پتا چلا کہ یہ حادثہ پیش آیا؟ فیملی کا تو فوراً سے ہی جب رابطہ نہیں کیا تو ان کا بہت حال برا تھا. سب رو کے، میں ان کو بولوں روتے کیوں، اللہ خیر کرے گا. اس کے بعد فوراً پکچرز آ گئی، سلیمان کی بھی آ گئی جو ہے، اور گاڑی کی بھی پکچر آ گئی، اس میں اس نے مارک کیا تھا نا عثمان کا، آئی تھنک نا شولڈر دکھ رہا ہے اس میں نا. بعد جب باڈیز آئی ہیں تو میرے سے نہیں تھا دیکھا جاتا، تو کوئی سمجھ ہی نہیں وہاں پہ آئی. باڈیز آئی ہیں، اٹھائی ہیں، 2 منٹ نہ گھر نہیں رکھی کیونکہ ان کی حالت ہی ایسی تھی. تو اتنے میں میرا فون بھی جو ہے وہ کسی نے جیب سے نکال لیا، کیونکہ انجان لوگ کافی آس پاس تھے. وہ سب سے لمبی میری زندگی کی میں کہتا ہوں سب سے لمبی رات ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے وہ کوئی رات ایسی کوئی بندہ دیکھے. اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اس کے پاس بیٹھا رہا ہوں، سب کو بولا رک جاؤ مجھے بیٹھنے دو 2 منٹ. بیٹھا ہوں، اس کو میں چومتا رہا ہوں. میں حکومت سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ آپ اگر ٹوریزم کو اتنا پروموٹ کرتے ہیں، آپ کو اس چیز میں انویسٹ بھی کرنا چاہیے. ادھر نیٹ ورک نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ اگر وہ تھوڑا سا بھی کوئی ایک بھی بات جاتا یا کوئی ایسا ہوتا تو وہ کانٹیکٹ بھی نہیں تھے کس سے کر سکتے، یا کہ میں مشکل میں ہوں. میں کہتا ہوں اور کچھ نہیں ہوتا تو آپ ہر 10 کلومیٹر بعد کیمراز لگے ہونے چاہیے. اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم سے لے لیں اس چیز کے لیے. اگر ہم فنڈنگ کرتے ہیں اس چیز کو، یا کچھ تو ہونا چاہیے نا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کائنات شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں GNC گلوبل چینل. ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گرمیاں شروع ہوتے ہی لوگ سیاحتی مقاموں کا رخ کرتے ہیں. ایسے میں سیفٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 نوجوان دوست جو کہ اسکردو گئے تھے، وہاں گئے تو وہ سیاحتی مقام کی سیر کرنے، لیکن اپنی جان کی بازی وہاں پر ہار بیٹھے. میرے ساتھ موجود ہیں سلیمان کے چھوٹے بھائی حاشر علی. طرف سے اور ہماری ساری ٹیم کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے وہ افسوس کا اظہار کرتی ہوں. کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا، جیسے بڑی ینگ ایج تھی ان کی، 23 ایئرس کے، بہت بندہ ینگ ہوتا ہے اس ایج میں، پرجوش ہوتا ہے، اور انہوں نے ٹور پلان کیا، تو کس طرح سے پلان بنا اس ٹور کا؟ جی پلان تو ہم پاکستان نا کٹھے ہی آئے تھے جنوری میں نا. تو ایک تو شادی تھی، تو ہمارا پلان تھا ویسے بھی نا پاکستان اس دفعہ ہم گھومیں گے کافی. میرا جو واصف ہے نا، میں واصف عمر اور سلیمان، ظاہر سی بات ہے میرا بھائی، ہم ایک ساتھ ہی تھے نا 2 مہینے نا، جہاں جانا ہے ایک ساتھ جانا ہے. تو واصف کا بہت پیار تھا پاکستان سے نا، تو مجھے ہمیشہ کہتا تھا میں تمہیں پاکستان گھماؤں گا، تم اٹلی کی بات کرتے ہو تو میں پاکستان دکھاؤں گا کیا پاکستان میں کیا کیا چیزیں ہیں. تو ہمارا پلان میرا بھی تھا جو ان کے ساتھ جانے کا.
تو پھر کافی بزی ہو گئے, کافی رشتہ داروں نے بلایا ہمارے پاس آؤ, تو نہیں جا سکے ہم گھومنے پھرنے. اسکردو جانے کا ہمارا بھی نا ساتھ میں ہی دل تھا, تو میں اٹلی واپس چلا گیا ہوں. اس کے بعد ان کا پلان مجھے نہیں تھا آئیڈیا کہ ان کا پلان ہے یا بنے گا. اس کے بعد یہ جنگ کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا, تو اس کے بعد اگلے دن اچانک سے مجھے کال کی ہے, ویڈیو کال نا. تو اسلام آباد سے ان نے عمر کو لیا ہے, وہاں پہ وہ اسٹڈی کرتا تھا. تو مجھے کال کیا اور مجھے کہتا ہے بچو ہم جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کدھر؟ کہتا ہے ہم گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. اور واصف کی طرف نا کیمرہ گھما کے نا مجھے کہتا ہے ہم بہت خوش ہیں, ہم جنگ جیتے ہیں. تو واصف نا وہ بہت چیز کو نا پاک آرمی کو اور ویسے بھی نا غزوہ ہند کی باتیں کرتا تھا, تو اس کو بہت شوق تھا, بہت جو شیلا تھا ان باتوں میں نا. اور اس کے ساتھ ہم بھی تھے, کہ میں بھی 2 مہینے ادھر رہا ہوں ان کے ساتھ نا, تو کافی بندہ نا انفلوئنس ہو جاتا ہے ان چیزوں سے. تو عمر اور سلیمان اس کے ساتھ ہی تھے, تو وہ بھی بہت اس چیز میں خوش تھے. کہتے ہیں بچو ہم جنگ جیتے ہیں. رینڈم پلان بنائی؟ رینڈم ہی نا, پلان پہلے بھی تھا. جنگ جب اس کے بعد ختم ہوئی ہے تو ان نے فوراً بولا کہ چلتے ہیں, گرمی بہت ہے. چلیں, جانے سے پہلے انہوں نے آپ کو انفارم کیا, تو کب آپ کا جو ہے وہ رابطہ ان سے جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا؟ کس پوائنٹ پہ آ کے, کتنے دن بعد؟ جب وہ گئے ہیں اس کے بعد رابطہ تو نہیں ہمارا ڈائریکٹ ہوا, باقی وہ ویڈیو شیئر کرتا رہا واٹس ایپ پہ یا اسنیپ چیٹ پہ نا. تو اپنی اور نا مجھے کہتا ہے ویڈیو تم کھول کے کیوں نہیں دیکھتے؟ میں ویسے ہی تھوڑا بزی تھا کام میں. مجھے کہتا ہے کیوں نہیں کھول کے دیکھتے, مجھے پتا ہے تم جیلس ہوتے ہو ہمارے سے نا, ویسے ہی نا مجھے تنگ کرتا ہے. تو کہتے ہیں ابھی تو ہمیں تم بہت بہت کچھ دکھائیں گے آپ لوگوں کو. تو اس کے بعد اچانک سے جمعے والے دن 16 مئی کو نا میں صبح اٹھوں اپنا روٹین پہ ہی, تو میں نے میسیج اس کا آیا ہوا تھا سلیمان کا. کہتا ہے کہ ہم 1-2 دن ہمارا نیٹ ورک نہیں ہوگا اور نہ ہم اسکردو کی طرف جا رہے ہیں, تو ماما کو بتا دینا اور گھر والوں کو بتا دینا. میں نے نارملی اس چیز کو لیا, مجھے نہیں تھا آئیڈیا کہ یہ چیز ہو جائے گی. ہاں جب وہ میں نے میسیج, ابھی میں ریلائز کرتا ہوں کہ جب وہ میسیج میں نے سنا نا, آئی تھنک تب حادثہ ہو چکا تھا, کیونکہ وہ تو ہمیں بعد میں چیز کا پتہ چلا ہے. کیونکہ اٹلی میں ہم 3 گھنٹے ہمارا ٹائم پیچھے ہے نا. تو میں تو اپنے روٹین پہ اٹھا ہوں, ادھر تقریباً 9-10 تھے صبح کے پاکستان میں, تب دوپہر کا ٹائم تھا, تو وہ حادثہ تو تب ہو چکا تھا. وائس نوٹ کے تھرو انہوں نے آپ کو پیغام پہنچایا؟ وائس نوٹ تھا مجھے نا. انہوں نے یہی کہا کہ آنے والے کچھ ڈیز میں وہ کانٹیکٹ نہیں ہو پائے گا؟ 1-2 دن کا انہوں نے بولا, 1-2 دن کہتے ہیں ہمارا رابطہ نہیں ہوگا. اور مجھے بھائی کا پتا تھا, میں نے کہا یہ تو 2 منٹ نہیں رہتا ہے نیٹ کے بغیر, چلو 2 دن کا بول رہا ہے, 1-2 دن نارمل سی چیز لگی, مجھے نہیں تھا آئیڈیا اس چیز کا. اس کے بعد جو ہے جب ہفتے والا دن آیا تو گھر والے میں نے دیکھا پریشان ہو رہے تھے, اور میں نے ان کو بولا ریلیکس, کوئی اس میں اتنا ایشو نہیں ہے, کہ انہوں نے بولا ہے تو آج دوسرا دن ہی ہے, تو نارمل سی چیز تھی. مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ اتنے ڈینجرس روڈ ہوتے ہیں اور یہاں ایسا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے, یا کبھی سوچا ہی نہیں تھا. یہ ابھی بھی مجھے اس بات پہ یقین نہیں آتا ہے کہ 2 دن انہوں نے کہا تھا رابطہ نہیں ہوگا, تو پھر کس پوائنٹ پہ آ کے آپ کو لگا کہ آپ کو جو ہے وہ سرچ کرنا چاہیے؟ لائک آپ کو فیل ہوا کہ کچھ جو ہے کچھ نہ کچھ ایسا سینیریو ہے کہ آپ کو اب سرچ آپریشن جو ہے وہ سٹارٹ کرنا چاہیے؟ جی, آپ کو پتا ہے جو مائیں ہوتی ہیں نا, ان کو اندر ہی اندر نا ریلائز ہو جاتا ہے کہ میرے بچے خطرے میں ہیں یا کوئی ایسا نا. تو مجھے جو ماما ہے وہ کافی اپسیٹ لگ رہی تھی, اور مجھے کہتی ہیں کہ کچھ نہ پتہ کرو, ان سے رابطہ نہیں ہو رہا. پھر جو میری عمر کی ماما ہے, جو میری ممانی لگتی ہیں, ان نے بھی کال کی, اور نہ میں نے پھر اسی سلسلے میں نا میں نے پھر جو میرے کانٹیکٹس تھے یا جو سورسز تھے ان سے رابطہ کیا. میں نے آہستہ آہستہ اتنا وہ فل الرٹ نہیں کیا, کیونکہ مجھے یہ تھا یہ نہ وہ کہیں کیمپنگ کرنے چلے گئے ہیں, اور بولتے ہیں کہ گھر والوں کو بتایا ہوا ہے اور ہم آرام سے چلو 1-2 دن اور رہتے ہیں. تو میں نے زیادہ نہیں تھا کہ وہ پھر کاؤس کریٹ ہو جاتا ہے, اور زیادہ پھر نہ یہ نہ ہو کہ وہ واپس آئیں اور پھر سارے بولیں کہ یہ. لیکن جب آپ کو آئیڈیا ہوا اس سارے سینیریو کا, تو اس میں آپ کی لوکل جو وہاں کی آڈینس ہے اس نے کیا سپورٹ کی, یا حکومتی اداروں نے کس طرح سے, یا ریسکیو کی جو ٹیم تھی اس نے کس طرح سے آپ کے ساتھ تعاون کیا؟ جی, میں نے فوراً جو میرے جو کانٹیکٹس ہیں ان سے رابطہ کیا. مزید میرا ڈائریکٹ کسی سے بھی پاکستان میں رابطہ نہیں تھا, کوئی آفیسر ہو اس سائڈ پہ یا کسی سے نہیں تھا. تو پھر ہم نے مزید نہ فوراً ڈی جی جو ہے ریسکیو 1122 ان کو ریکویسٹ کی
اور مزید جو ہے سارے اداروں کو نا ہم نے الرٹ کر دیا اس چیز کے بارے میں نا کہ ایسے ایسے چیز ہوئی ہے کہ 2 دن ہو گئے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا، اور اسکردو روڈ کی طرف گئے وہ روڈ، اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ روڈ ڈینجرس ہے یا ایسی جو چیزیں ہیں۔ کافی لوگوں نے کوپریٹ کیا ہے اور کافی نے نہیں بھی کیا، کیونکہ ہم نے جب ایف آئی آر کٹوانے گیا لڑکا نا ادھر گراؤنڈ لیول پہ نا، دوست ایک عثمان ڈار کا نا دوست تھا بھائی کا، تو اس کو بھیجا ہے تاکہ جا کے نا ایف آئی آر کٹوائے، اور سی سی ٹی وی نا، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے 2-3 دن کے بعد سی سی ٹی وی کاٹ دیتے ہیں، اب ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، تو ہمیں یہ تھا کہ بھیجنا چاہیے، تو وہ گیا لڑکا، تو ایف آئی آر کے پیچھے وہ بہت بھاگ گیا، ایف آئی آر نہیں تھے کاٹ رہے، پتہ نہیں کیوں، شاید کوئی ایشو تھا ان کا یا وہ رسپانسبلٹی نہیں تھا لینا چاہتے۔ اس کے بعد تو پھر لی ہے، سب نے ہیلپ کی ہے ہماری۔ تو باقی سارے جتنے ادارے تھے، آئی بی اور جو جتنی ہماری سیکرٹ ایجنسیز تھی، سب نے نا آہستہ آہستہ، وہ تو پھر سیکرٹ کام ہی کرتے تھے، ہر اپڈیٹ نہیں تھے دیتے، باقی وہ کہتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں اس چیز پہ، سارے جس ادارے پہ ہم جاتے تھے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم آلریڈی اس کیس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ پھر بات وزیر اعلیٰ تک بھی گئی ہے، وزیر اعلیٰ نے بھی بولا کہ سارے ریسورسز آپ استعمال کرو، تو پھر ہر چیز الرٹ ہو گیا، انہوں نے بولا کہ ہمیں رپورٹ دو، تو میں سب کا شکریہ ادا کروں گا۔ پھر بھی میں کہتا ہوں اللہ کی جو مرضی ہے نا، اس کے آگے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا بھی، سارے ادارے بھی دنیا کے لگ جائیں نا، جو مقرر ہے چیز وہ مقرر ہے۔ بالکل ایسے ہی، اور اس ٹائم پر جو دکھ یا تکلیف آپ یا آپ کی فیملی فیس کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، میں اور میری ٹیم بھی، اور جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کہ وہ بھی ضرور دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت بھی فرمائے اور آپ کی فیملی کو بھی صبر عطا کرے۔ آپ کی فیملی کا کیا ری ایکشن تھا جب ان کو پتہ چلا کہ یہ حادثہ پیش آیا ہے آپ کے بھائی کے ساتھ، بہت ینگ اپنی ایج میں، جو ایک ہوتا ہے اپنے بچوں کو اس طرح سے دیکھنا بہت مشکل ہے پیرنٹس کے لیے، تو کیا ری ایکشن تھا ان کا؟ جی فیملی کا تو فوراً سے ہی جب رابطہ نہیں کیا تو ان کا بہت حال برا تھا، سب رو رو کے، میں ان کو بولوں روتے کیوں، اللہ خیر کرے گا، کیونکہ مجھے کافی چیزوں کی اپڈیٹ تھی جو میں گھر والوں کو نہیں دی، کافی بیڈ نیوز تھی، تو وہ میں نے ان کو نہیں بتائی، میں ان کو یہی بولتا تھا کہ ہو جائے گا، مجھے پتا تھا کچھ اچھا ہی ہوگا، تو اندر ہی اندر مجھے تھا کہ کچھ برا ہو گیا ہے۔ کافی انفارمیشن ملی تھی کہ اس سائڈ پہ نا ایک گروپ پہ ایکٹیو ہے، بالکل گلگت اور اسکردو والی سائڈ پہ جو روڈ جاتا ہے نا، وہاں پہ کافی ہوٹلز کے ساتھ مل کے نا کڈنیپنگ کرتا ہے یہ گروپ، اور برائے تاوان نا 10-15 دن بندے کو رکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ نا ڈیمانڈ کرتے ہیں جو بھی ان کی ہوتی ہے، تاکہ فیملیز جو ہیں 10-15 دن بھاگ دوڑ کریں اور تھک ہار کے جب بیٹھ جائیں نا امیدیں ساری اتار کے، تب ہم ان سے ڈیمانڈ کریں اور وہ ہماری ڈیمانڈز پوری کریں گے۔ میں اس چیز پہ کافی شور تھا اور ہم انویسٹیگیشن کر رہے تھے، تو میں اٹلی میں ہی تھا یہ سارے جو سیناریو میں نا، تو اس کے بعد اور بھی کافی چیزیں تھی، 1-2 جگہ پہ بیڈ نیوز آئی تھی سیکرٹ ہی، تو میں ان کو نہیں شیئر کروں گا، تو میں نے گھر والوں کو وہ ساری چیزیں نہیں تھی شیئر کی، اسی لیے کہ وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، میں نہیں تھا چاہتا کہ وہ جب تک مجھے کنفرم نہ ہو میں ان کو نہ بتاؤں۔ تو جب اچانک سے پھر ان کو رات کو سوئے ہیں، اور ماما فون پہ ہی تھی جب میرے پاس سب سے پہلے فوٹو آئی ہے گاڑی کی، تو گاڑی جب کھائی میں دیکھی ہے میں وہ چیز ابھی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ کری جا بھی نہیں سکتی، تو میں کانپنے لگ پڑا ہوں، اور میں نے واش روم میں چلا گیا ہوں، کیونکہ وہاں پہ ایک سائڈ پہ تھا، تو مجھے یہ تھا کہ ماما کو خبر نہ اس چیز کی آئے، کیونکہ میں ہینڈل نہیں تھا کر سکتا، اکیلا ہی تھا ان کے ساتھ گھر میں۔ میں نے ماموں کو کال کی، چاچو کو کال کی، اور ایک میرا فرینڈ تھا نا، ہمارا فیملی فرینڈ، اس کو کال کی، میں نے کہا جلدی سے جلدی گھر آؤ۔ ماموں رونے لگ پڑے، کہتے ہیں ہوا کیا، بتاؤ تو صحیح۔ میں نے ان کو نہیں بتایا اس چیز کا، میں نے کہا انہوں نے ڈرائیو کر کے آنا ہے، تو میں نے کہا بس گھر آؤ جلدی۔ وہ اس کے بعد جب ان کا گھر آنے تک، ایک کزن کو کال کر دی میں نے، اس کو نا جلدی میں بولا کہ ماما کو آپ کال پہ لے لو، تاکہ ان کو وہ سکرول کرتے ہوئے ان کو یہ چیز کے بارے میں نہ پتہ چلے، کیونکہ میں ہینڈل نہیں تھا کر سکتا، وہ میں نے سچویشن دیکھی تھی نا،
جو بھی کوئی ایسے بری اپڈیٹ آتی تھی وہ رونے لا پڑتی تھی، اور میں سنبھالا نہیں تھا جاتا میرے سے وہ چیز، کیونکہ میں خود بھی پریشان تھا. تو بس وہ اس نے کال پہ لے لیا، تو میں نے اس کو بولا جب تک میں نہ بولوں کال نہیں کٹ کرنی، ان کو نا باتوں میں لگائی رکھو. تو اتنے میں ماموں لوگ آ گئے، سب آ گئے گھر میں، پھر سب رونے لا پڑے. اور میں نے اس کو کال کی جو کزن تھا، وہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں آفیسر ہے، اس نے بولا ہے گاڑی میں ہمارے بچے نہیں ہیں. میری خوشی کی انتہا نہیں تھی تب، کیونکہ جب آپ پتہ ہے بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے نا، تو ایک تنکے کا بھی سہارا لگتا ہے نا. تو میں بہت خوش ہوا. میں نے سب کو بولا، میں نے کہا اللہ کا شکر ہے گاڑی میں نہیں ہے بچے. اور ادھر پاکستان بھی میں نے کال کی، جو فیملی تھی، عمر کی فیملی جو میرے ننیال تھے، ان کو، وہ سارے رو رہے، مجھے کہتے ہیں چلے گئے ہیں، اور رو کے میں نے کہا چپ کرو پاگلو، گاڑی میں نہیں ہے وہ لوگ. مجھے تب یہی تھا، فوراً میں نے کہا شاید یہ ہے کہ کسی نے حادثہ جان بوجھ کے دکھایا ہے، اور کہ دل تھا ان کا کہ گاڑی جو ہے نا دریا میں گرا دیں تاکہ گاڑی بعد میں مل جائے اور یہی لگے کہ ڈوب گئی ہے، کسی نے کڈنیپ کر لی ہے. میں نے زوم کر کے وہ پکچر تو نہیں دیکھی کہ سلیمان پتھر پہ پڑا ہوا. اچھا، اس کے بعد میں نے اس کو ایک دفعہ کنفرم کیا، کیونکہ میں نے دیکھا کافی نا حوصلے میں آ گئے ہیں سارے کہ گاڑی میں وہ نہیں ہے. ماما کو بھی تب تک پتہ چل گیا تھا، میں نے پتہ تب بھی چلا ہے کہ جب میں نے ان کو بتایا ساتھ ہی کہ گاڑی میں نہیں ہے. تو اس کے بعد میں نے ایک دفعہ پھر اس کو کال کی، میں نے کہا شاید میں نے سننے میں غلطی کی ہو یا کچھ ایسا نہ ہو. تو وہ کہتا ہے یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ وہ گاڑی میں تھے یا نہیں. اس کے بعد فوراً پکچرز آ گئی، سلیمان کی بھی آ گئی جو ہے، اور گاڑی کی بھی پکچر آ گئی. اس میں اس نے مارک کیا تھا نا عثمان کا، آئی تھنک نا شولڈر دکھ رہا ہے اس میں نا، تو دکھ رہا ہے کہ گاڑی میں کوئی بندہ ہے. تو اس کے بعد تو میں تو ماما کا سامنا نہیں کر سکتا تھا. اتنے میں ماموں لوگ بھی گھر میں نا فیملی سب اکٹھے ہو گئے تھے. جب یہ پتا چلا تو ساری فیملی آپ کی وہیں باہر ہی تھے، اٹلی میں ہی تھے کہ پاکستان؟ جی اٹلی میں ہی تھے ہم لوگ. تو اس کے بعد فوراً سے میرے کزن نے، کیوں مجھے اتنا نہیں تھا اس ٹائم، مجھے ہوش ہی نہیں تھی اس چیز کی، تو انہوں نے نا ہماری جو فلائٹ بک کی، میری ماما کی اور ماموں کی اور جو چھوٹی سسٹر ہے نا، ہم فوراً سے نا ہم نے جو فرسٹ فلائٹ تھی نا ہم نے وہ پکڑی اور ہم پاکستان آ گئے. زندگی کا نا میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے کسی کو ایسا سفر کرنا پڑے، یا اتنا لمبا سفر، اس سے میں کہتا ہوں لمبا سفر نہیں زندگی میں کر سکتے ہم یہاں ہوگا. اور باقی جب پاکستان آئے ہیں تو ہم صبح ٹائم ہی آ گئے ہیں. باڈیز تقریباً 15 گھنٹے بعد آئی ہے جب ہم پاکستان آئے ہیں، گھر آئے ہیں. تو میں پھر گھر آئے ہیں سب، پھر کوئی حال نہیں تھا. میں نے پھر سب کو حوصلہ دیا، میں نے کہا اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، ہم اس چیز پہ نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد جب باڈیز آئی ہیں تو میرے سے نہیں تھا دیکھا جاتا، تو کوئی سمجھ ہی نہیں وہاں پہ آئی. باڈیز آئی ہیں، اٹھائی ہیں، 2 منٹ نہ گھر نہیں رکھی کیونکہ ان کی حالت ہی ایسی تھی. تو اتنے میں میرا فون بھی جو ہے وہ کسی نے جیب سے نکال لیا، کیونکہ انجان لوگ کافی آس پاس تھے. مجھے نہیں تھا آئیڈیا کہ ایسا زیادہ کراؤڈ ہوگا جب ڈیڈ باڈی. زیادہ کراؤڈ تھا، ایک دوسرے کو پش کر رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں تھی آ رہی. فیملی عورتیں بھی اندر تھی ادھر. تو وہ میں نے دیکھا فون میرا سنیچ ہو گیا. ہم جنازہ جب گھر سے لے کے نکل رہے تھے نا، تو مجھے پھر فون کا نہیں تب تھا. ایک دفعہ آیا تو ہے کیونکہ میری بھائی کی ساری یادیں، اور میرے بھائی نے پھر فون لے کے دیا تھا وہ والا. تو پھر میں کیا کر سکتا تھا، پھر اپنے ہاتھوں سے میں نے عمر کو، واصف کو، دونوں کو قبر میں اتارا. میں پھر دونوں کے پاس بیٹھا ہوں قبر میں. تو باڈیز ہم نے شکل تو نہیں دیکھی کسی کی بھی، ایک احساس ہوتا تھا کہ وہ اندر مجھے سن رہے. تو بیٹھا ہوں، ان کو میں نے بولا ہے فکر نہ کرنا آپ لوگ، میں سنبھال لوں گا سب کو. میں نے ان کا وہ جو اوپر شیشہ لگا ہوتا ہے نا، اس کو میں نے بہت چوما، تو ایسا لگتا تھا میں ان کو چوم رہا تھا.
تو واصف کو بھی اور عمر کو بھی پھر اپنے ہاتھوں سے دفنایا، اور اس کے بعد نا ہم اپنے جو ہے ادھر گاؤں آ گئے، جہاں پہ اتنے میں سلیمان کی باڈی آ گئی ہوئی تھی۔ پھر وہ سب سے لمبی رات تھی، کیونکہ میرے جو پاپا ہیں ان نے صبح آنا تھا رات کو نا 8 بجے، کیونکہ وہ جرمن تھے تب نا، بیلجیم تھے، بیلجیم سے جرمن گئے، وہاں سے فلائٹ پکڑی ہے، تو ان نے اسی رات کو آنا تھا۔ تو ساری رات نا میں سلیمان کے پاس بیٹھا رہا ہوں۔ تو سب سے لمبی میری زندگی کی میں کہتا ہوں سب سے لمبی رات ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے وہ کوئی رات ایسی کوئی بندہ دیکھے۔ تو صبح پھر میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اس کے پاس بیٹھا رہا ہوں، سب کو بولا رک جاؤ مجھے بیٹھنے دو 2 منٹ۔ پھر بیٹھا ہوں، اس کو میں چومتا رہا ہوں۔ ہم نے سب کو نا جو پاکستان کا پرچم ہے نا اس میں دفنایا ہے، کیونکہ جو واصف کی وائف تھی ان کی خواہش تھی کہ میں ان کو، کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ویسے نہیں جانے دینا، تو اسپیشل ہم نے فلیگ لے کے آئے ہیں اسی ٹائم اچانک سے، تو ان کو پھر ہم نے اسی پرچم میں دفنایا۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ واصف کی جو وائف تھی ان کا یہ کہنا تھا، تو مجھے یہ جاننا ہے کہ باقی جو فرینڈس تھے وہ بھی میرڈ تھے کہ ان میرڈ تھے سب؟ جی سب ان میرڈ تھے۔ جو میرا بھائی تھا سلیمان، اس کی 23 ایج تھی، جو عمر تھا وہ 20 کا بھی 20 ایج تھی اس کی، جو عثمان تھا وہ 22 کا تھا، تو سب ان میرڈ تھے۔ سلیمان کی ہم نے ابھی شادی کرنی تھی، اسی سلسلے میں ہم پاکستان آئے تھے۔ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بہت ینگ ایج تھی اور ابھی آپ ان کی شادی کا سوچ رہے تھے، مجھے یہ جاننا ہے کہ ان کے اپنے فیوچر گولز کیا تھے، کیا کرنا چاہتے تھے، کیا وہ کہتے تھے؟ کیونکہ آپ ان کے بھائی بھی ہیں، دوست بھی، تو آپ سے تو وہ شیئرنگ کرتے ہوں گے، تو کیا فیوچر پلانس تھے ان کے؟ جی ہم سارے جو پلانز ہوتے تھے نا ہم مل کے ہی کرتے تھے۔ تو ان کا یہی جو ہر کسی کا ہوتا ہے خواب کہ ایک اچھی لائف ہو، ویل سیٹلڈ ہو، اور پاکستان نہ ہم ہر سال پاکستان آئے۔ تو ابھی تو پاکستان پاکستان سے کافی پیار تھا۔ جی کافی، ابھی وہ آئے ہیں اس بار نا، تو ہمارا یہی تھا دل کے 6 مہینے پاکستان رہے، ایسا سیٹ اپ ہو کہ 6 مہینے پاکستان رہے اور 6 مہینے ہم ادھر اٹلی میں۔ تو گولز کافی تھے، سب ادھورے رہ گئے ہیں۔ کافی ان کے شوق تھے، اپنا ہم نے بھی بزنس سٹارٹ کرنا تھا، کافی چیزیں تھی۔ ابھی پاکستان اسی سلسلے میں آئے تھے، ہم نے اپنا نا گھر سٹارٹ کرنا تھا، اپنا گھر نا کنسٹرکٹ کرنا تھا، اس کے سلسلے میں وہ اسی لیے اسٹے کیا ہے انہوں نے کہ کچھ معاملات تھے ہمارے، تو پھر اس کی شادی کرنی تھی ہم نے جب نیکسٹ ٹائم آنا تھا، تو وہ چیزیں تو اب ادھوری رہ گئی ہیں بس۔ چلیں اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو جو ہے وہ صبر عطا کرے، اور دعا ہی ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا دکھ ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، ایون جاننے والوں کے لیے بھی، کیونکہ اتنی ینگ ایج میں اپنے پیاروں کو کھو دینا جو ہوتا ہے وہ تکلیف وہی سمجھ سکتا ہے جو اپنے پیاروں کو کھوتا ہے۔ مجھے آپ سے ذرا یہ جاننا ہے کہ جو لاس آپ نے فیس کیا ہے، ڈیفینیٹلی کوئی بھی انسان کر سکتا ہے، حادثات جو ہوتے ہیں وہ زندگی کا حصہ ہی ہیں، لیکن وہاں پر جانے والے لوگ جو کہ ٹریول کرتے ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا یا جس سے جو بھی آپ ابھی فیس کر رہے ہیں اس سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ میں یہی بولوں گا، اگر آپ، پہلی بات تو میں کسی کو مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ کہیں ایسے علاقے میں جائیں جہاں پہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہو یا آپ کے گھر والوں کو خطرہ ہو، کیونکہ اگر ایسے آپ، زیادہ تو نوجوان ہی جاتے ہیں ایسی جگہ پہ، تو میں کہتا ہوں ماں باپ نے آپ کو بہت مشکلات میں پالا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی کسی ماں کا بیٹا یا کسی بھائی ایسے کسی حادثے میں چلا جائے اس دنیا سے، کیونکہ یہ بہت تکلیف دیتی ہے بات۔ میں حکومت سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ آپ اگر ٹوریزم کو اتنا پروموٹ کرتے ہیں، آپ کو اس چیز میں انویسٹ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اب دیکھیں ادھر نیٹ ورک نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ اگر وہ تھوڑا سا بھی کوئی ایک بھی بچ جاتا یا کوئی ایسا ہوتا تو وہ کانٹیکٹ بھی نہیں تھے کس سے کر سکتے، یا کہ میں مشکل میں ہوں، کسی ریسکیو کہیں بھی نہیں تھے کر سکتے۔ تو میں کہ اتنا لمبا راستہ نہیں ہے وہ، اگر آپ دیکھیں نا میپ میں
جب آپ اسکردو والی ڈائریکشن پکڑتے ہیں علم برج سے تو وہاں سے 180-200 میکسیمم اتنے ہی کلومیٹر نا رستہ ہے. تو اس میں کہتا ہوں کیوں نہیں وہاں پہ نیٹ ورک کا یا کوئی ایسا کیوں نہیں ہے, کوئی سسٹم ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ وہاں پہ ہر 20 کلومیٹر بعد یا کچھ ڈسٹینس بعد نا ٹیلی فون بوتھ یا کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ ایمرجنسی جو ہے نا کی صورت میں آپ نا اطلاع دے سکیں. اور باقی روڈ پہ بھی ہونے چاہیے, بورڈ لگے ہونے چاہیے ڈینجر کے, یا کسی بھی کوئی ایسا اگر پہاڑی ہے جہاں پہ روڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے وہاں پہ چیزیں مارک ہونی چاہیے کہ آپ یہاں پہ تھوڑا احتیاط سے جائیں. مزید روڈ کے میں کہتا ہوں سائڈ پہ اگر فینس لگا ہو جیسے یورپ میں ہوتا ہے ہمارے پاس, تو یا بارڈر لائن جس کو کہتے ہیں وہ ہونی چاہیے, تاکہ اگر کہیں سے روڈ سلائڈنگ ہو نا تو وہ حصہ جب گرتا ہے تو جو پیسنجر ہوتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے ڈرائیور کو کہ یہاں پہ بارڈر لائن نہیں ہے, اس کا مطلب ہے یہاں پہ روڈ سلائڈنگ ہوئی ہے, یہاں خطرہ ہے, تو وہاں تک وہ نہ جائے یا رک جائے. یہاں اگر کوئی حادثہ بھی ہو تو ٹوٹا ہو وہاں سے بارڈر لائن تک پتہ ہو کہ یہاں پہ ہم نے سرچ کرنا ہے, گاڑی یہاں سے گر سکتی ہے کیونکہ سارے پتھر ہیں, کوئی بارڈر لائن نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اگر گاڑی گری بھی ہے, ہمیں تو چلے تھوڑا آئیڈیا تھا چیزوں کا, ہم نے انویسٹیگیشن کر لی ہے, جو بندہ نہیں کر سکتا اس کو کیسے پتا چلے گا 180 کلومیٹر کا روڈ ہے وہاں کہاں پہ انہوں نے سرچ کرنا ہے. ایٹ لیسٹ یہ تو پتا ہو نا, اور گاڑی کہاں سے گری ہے, کس جگہ پہ حادثہ ہوا ہے یا کسی قسم کا نا. سی سی ٹی وی کیمرے ہونے چاہیے. آپ اگر دیکھیں نا علم برج پہ, اب دیکھیں جو ڈائریکشن جو انٹری ہو رہی ہے وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے ہی آف ہیں, کوئی رجسٹر نہیں ہے, کوئی کون سی گاڑی گزری ہے پتا ہونا چاہیے نا کون سی گاڑی گزری ہے. اس کے بعد ایک چیک پوسٹ آتی ہے سسی, وہاں پہ ان کا سی سی ٹی وی میں آئے ہیں, عمر پیچھے دکھ رہا ہے سو رہا ہے, میرے بھائی کا بازو دکھ رہا ہے, گاڑی نمبر پلیٹ ہم چیزیں ٹریک کی ہیں اسی سے کنفرم ہوا ہے. تو وہ چیزیں دیکھیں. اس کے بعد کافی چیک پوسٹ آئی ہیں وہاں پہ کیمرہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں اور کچھ نہیں ہوتا تو آپ ہر 10 کلومیٹر بعد کیمراز لگے ہونے چاہیے. اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم سے لے لیں اس چیز کے لیے, اگر ہم فنڈنگ کرتے ہیں اس چیز کو, یا کچھ تو ہونا چاہیے نا ادھر, ایٹ لیسٹ سی سی ٹی وی ہونا چاہیے. اور جہاں چیک پوسٹ ہے وہاں پہ رجسٹر ہونا چاہیے کہ یہ گاڑی اس ٹائم پہ گزری ہے, اور نیکسٹ چیک پوسٹ والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ پچھلی چیک پوسٹ سے یہ گاڑی آئی ہے اور ہمارے تک یہ نہیں پہنچی. تو یہ ہر چیز تھوڑا نا سسٹم ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ پروموٹ کرتے ہیں اتنا ان چیزوں کو تو آپ کو تھوڑا انویسٹ بھی کرنا چاہیے. کیونکہ میں کہتا ہوں اگر کسی بڑے آفیسر کا کوئی بیٹا ہوتا یا بھائی ہوتا نا, یہ چیزیں نہیں تھی ہونی. اس نے فوراً یہ چیزوں پہ کام کرنا تھا, وہ جو فنڈنگز ہیں ان کا استعمال کر کے یہ چیزیں امپروو کرنی تھی. تو میں یہی بولوں گا کہ آپ ان چیز کو تھوڑا پروموٹ کریں, ٹوریزم کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں, ساتھ آپ سیفٹی کا بھی دھیان رکھیں عوام کا. اور باقی میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب کا جن نے ہماری ہیلپ کی ہے ان چیزوں میں, اللہ ان کو اجر دے گا. باقی دعا ہی کر سکتے ہیں, اور ہم اس دکھ کی گھڑی میں اور جی این سی گلوبل کی ٹیم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں. اور باقی ناظرین آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں, اسپیشلی جب آپ کسی ٹور پہ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھ کے جائیں, کیونکہ روڈ پہ جب آپ جاتے ہیں تو بہت سارے حادثے جو ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جی این سی گلوبل کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں.